नाज़रीन, इसराइल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अमेरिका से भी इसराइल की बड़ी मुखालफत शुरू हो गई है, क्योंकि इसराइल ने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने तमाम तर हदें पार कर दी हैं और ऐसे में अब कोई भी मुल्क इसके साथ इत्तेहाद नहीं चाहता। ये पहला मौका होगा जब इसराइल इस कदर मुखालफत का सामना करेगा। अब 12 मुल्कों के 200 कानून साजों ने अपनी अपनी हुकूमतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को असलहे की फरोख्त रोक दी जाए और गजा में इमदाद लेने के लिए जमा होने वालों पर इसराइली फौज की फायरिंग से 193 शहादतों की तहकीकात कराई जाए। यूरोपीय और बैरूनी उमूर के फ्रांसीसी वजीर स्टीफन सेजोरन ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम हमास को दहशतगर्द करार देते हैं। अगर गजा में मजालिम ढाए जा रहे हैं तो इसकी मजम्मत भी लाजिम है। उन्होंने कहा कि इमदाद के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर बमबारी की गैर जानिब ज़राए से तहकीकात कराई जानी चाहिए। जिन 12 ममालिक के 200 से ज़ायद कानून साजों ने इसराइल के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है, वो सब के सब इसराइल को असलहा फरोख्त करते हैं। यूं अगर इन 12 ममालिक में से एक ने भी अपने कानून साजों की बात मान ली तो इसराइल ख़त्म शुद। लेकिन दोस्तों, इस हकीकत से भी सिर्फ नज़र नहीं किया जा सकता कि गजा में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। खुराक की शदीद किल्लत है, ख़वातीन और बच्चों के लिए मुश्किलात बढ़ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में कमोबेश 10 लाख अफराद निकल कर रफा क्रॉसिंग से मुत्तसिल इलाके में जमा है। दवाओं और दीगर तिब्बी साजो सामान की किल्लत के बायस बहुत से जख्मियों का बरवक्त इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा। इसके नतीजे में जख्मी दम तोड़ देते हैं या उनके जख्म नासूर बन जाते हैं। अब तो इसराइल इस कदर हटदर्मी पर उतर आया है कि फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा भी शुरू कर दिया। इसराइली हुकूमत ने गरब उर्दन में मज़ीद 650 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। यह ज़मीन मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ में है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने सहूनी रियासत के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसका मकसद बज़ाहिर ये है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बनाया जा सके। साथ ही साथ फ़लस्तीनी इलाकों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से बिल्कुल अलग थलग रखना भी मकसूद है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबुर्दीना ने बताया कि गरब उर्दन में हथियाई जाने वाली 650 एकड़ से ज़ायद ज़मीन फ़िलहाल तामीरात का इरादा सामने नहीं आया। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि ये ज़मीन मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरक़ में माले उदमम नामी यहूदी आबादी का हिस्सा होगी। नाज़रीन, ये बात सिर्फ ज़मीन हथियाने की नहीं, इससे पहले भी इसराइल कई एकड़ ज़मीन हथिया चुका है। अलगरज इसराइल ने खुद जिस इलाके को इसराइली रियासत का नाम दिया है वो भी फ़लस्तीनी सरजमीन है। लेकिन अब ये कार्रवाई बड़ी सोच समझ कर डाली जा रही है, जिसके बाद आलमी सतह पर यह दावा कर सकेंगे कि ये सारी ज़मीन इसराइल की है, क्योंकि उन्होंने इस पर कब्जा किया है। इसके लिए अब इसराइली फ़ौज मज़ीद नफरी भी तैनात कर रही है, क्योंकि उनके पास फ़ौजी कम पड़ गए हैं। इस वक्त इसराइली फ़ौज को 7000 नए फ़ौजियों की ज़रूरत है। इसराइली न्यूज़ आउटलेट वाई-नेट के मुताबिक फ़ौज को अपने एहलकारों को मजबूत करने और 7000 नए फ़ौजियों की ज़रूरत है, जिनमें से निस्फ को गजा में अपनी जंगी कोशिशों को बरकरार रखने के लिए मुंतकिल किया जाएगा और निस्फ को ज़मीन हथियाने पर लगा दिया जाएगा। इस हफ्ते के शुरू में वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने कहा कि इसराइली मुआशरे के तमाम हिस्सों, खासतौर पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को फ़ौज में शामिल किया और उसे कौमी ज़रूरत का मामला करार दिया जाए। लेकिन इन यहूदियों ने एहतजाज करते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गैलेंट ने कहा कि जंग के अहदाफ के हसूल के लिए गजा, लबनान, यहूदिया और सामरिया से लाहुक खतरात से निमटने के लिए, मशरिक से उभरते हुए खतरात से निमटने के लिए हमें अपने मुस्तकबिल के फैसलों में इत्तेहाद और शराकत दारी की ज़रूरत है। दोस्तों, दूसरी तरफ इसराइल ने एक और मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसके तहत वो हमास को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमास के ज़ेरे हिरासत इसराइली यरगमालियों को मारा जा रहा है, ताकि अगर कहीं भी इसराइल से सवाल किया जाए तो वो जवाब में ये बताए कि हमास ने उनके लोगों को यरगमाल बनाकर मार दिया है, जबकि हमास ने इसको काउंटर करने के लिए अपना ही प्लान तैयार कर लिया है। हमास इस चीज़ को मुसलसल मीडिया पर रिपोर्ट कर रहा है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे। अब हमास ने कहा कि गजा पर इसराइली बमबारी में 7 असीरान हलाक हो गए। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया कि उसने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान की गई तहकीकात के बाद इस खबर की तस्दीक की है कि इसका यरगमाल बनाए गए जंगजुओं से राब्ता मुनक़ता हो गया था। इस वक्त तक गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद असीरान मारे गए हैं, जिनमें 3 ऐसे हैं जिन्हें इसराइली फोर्सेस ने गोली मार दी थी। दोस्तों, जब हमास ने यह सब रिपोर्ट करना शुरू किया तो इसराइल भी मुहतात हो गया। लेकिन इससे पहले कि इसराइल मुहतात होता, हमास ने उन्हीं की चाल उल्टा उन पर इस्तेमाल कर ली थी, जिसके बाद अमरीकी सदर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से
فون پر بات کی اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے نتیجے میں غزہ میں کم از کم 6 ہفتوں کے دوران فوری اور پائیدار جنگ بندی ہو جائے گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک حماس زندہ قیدیوں کی فہرست نہیں دیتا تب تک جنگ بندی کی مزید بات چیت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب آپ کو وہ تاریخی اور افسوسناک واقعہ بھی بتا دیتے ہیں جس میں اسرائیل نے تاریخ کو بھی داغدار کر دیا اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ غزہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع ساحلی سڑک پر آنے والے امدادی ٹرکوں کو ہجوم نے گھیر لیا تھا اور اس وقت وہاں اسرائیلی ٹینک بھی موجود تھے۔ جیسے ہی لوگ امداد لینے کے لیے جمع ہوئے تو اسرائیلی فورسز نے ان سب کو روند ڈالا۔ ایک فلسطینی یعنی شاہد نے بتایا کہ زیادہ تر اموات اس وقت ہوئی جب ٹرک ڈرائیورز نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور اس دوران متعدد افراد کچلے گئے۔ اسرائیل کی طرف سے آسمان سے بنائی گئی ڈرون ویڈیو میں سینکڑوں لوگوں کو ٹرکوں کے اوپر اور ارد گرد دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ انٹرنیٹ پر لگائی گئی ویڈیوز میں لاشوں کو خالی امدادی ٹرکوں اور گدھا گاڑی پر پڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اسرائیل پر قتل عام کا الزام لگاتے ہوئے 112 ہلاکتوں اور 760 لوگوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے عالمی برادری کی جانب سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بند کمرہ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ واقعہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں عارضی جنگ بندی کے لیے ثالثوں کی کوشش کو پیچیدہ بنا دے گا۔ فرانس نے کہا کہ خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے عام لوگوں پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ دلخراش اور افسوسناک واقعہ غزہ کی وزارت صحت کے 30,000 سے زیادہ ہلاکتوں کے اعلان سے چند گھنٹے پہلے پیش آیا۔ وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 21,000 بچے اور خواتین مارے گئے ہیں، 7,000 لوگ لاپتہ ہیں اور 70,450 افراد زخمی ہیں۔ جمعرات کو ہونے والا واقعہ غزہ شہر کے جنوب مغربی کنارے پر واقع نابلسی چوک پر مقامی وقت کے مطابق 4:45 کے بعد پیش آیا۔ ایک امداد سے بھرا 30 ٹرکوں کا قافلہ شمال کی طرف آ رہا تھا جب عام عوام نے اسے گھیر لیا اور اس پر چڑھنے لگے۔ یہ قافلہ اس راستے کا استعمال کر رہا تھا جسے اسرائیلی فوج انسانی راہداری کہتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امدادی ٹرک جیلی تھے اور یہ جیلی ٹرک اسرائیل نے بھیجے تھے تاکہ یہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ ان پر حملہ کر دیں۔ اسپتال میں ایک زخمی شخص نے بتایا کہ میں زخمیوں میں سے ایک ہوں، میں پورا دن الرشید اسٹریٹ پر تھا تاکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خوراک حاصل کر سکوں۔ یہ چھوٹے ہیں، انہوں نے کہا، ہم امدادی سامان لے کر آئے ہیں، ہم نے اپنے خون سے اس امداد کی قیمت چکائی ہے۔ وہاں امداد کے منتظر ایک شخص نے بتایا کہ غزہ کے کسی بھی دوسرے شہری کی طرح میں بھی یہاں موجود ہوں۔ تمام لوگ یہاں آٹے کے حصول کے لیے آئے اور مجھے یہ بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم قحط کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ دوستو، اس واقعے پر اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل گہیگری نے دعویٰ کیا کہ کچھ زور زبردستی کرتے ہوئے دھکے دے رہے تھے جبکہ دیگر غزہ کے لوگوں کو کچل کر ہلاک کر رہے تھے، امدادی سامان کو لوٹ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے محتاط ہو کر چند انتباہی فائر سے ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب سینکڑوں ہزاروں میں تبدیل ہو گئے اور حالات قابو سے باہر نکل گئے، حماس نے ناقابل تردید شواہد جیسے کہ شہریوں پر سیدھی گولی چلانا اور ان کے سر کا نشانہ لینا، جس کا مقصد انہیں فوری قتل کرنا تھا، کا حوالہ دیتے ہوئے IDF کے بیان کو مسترد کر دیا۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی زمینی کارروائی کے پہلے مرحلے کا نشانہ بننے کے بعد شمالی غزہ کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مہینوں سے یہاں امداد کی فراہمی بڑی حد تک منقطع ہے۔ گزشتہ ہفتے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا تھا کہ ان کو اس علاقے کو بھیجی جانے والی امدادی سامان کی ترسیل اس وقت روکنی پڑی جب 3 ہفتوں میں پہلی بار وہاں جانے والے ان کے قافلے کو بھوکے لوگوں کے ہجوم نے ایک اسرائیلی چوکی کے قریب گھیر لیا تھا اور بعد ازاں غزہ شہر میں ان کو فائرنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ کھوج ٹی وی کے معزز دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو روس کے عزائم سے متعلق بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں، اب چونکہ روسی صدر نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی ہے، لہٰذا اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بھی بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو متنبہ کیا اگر وہ یوکرینی جنگ کو وسعت دیتے ہیں تو پھر ایٹمی جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر پوٹن نے اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دی نیشن خطاب میں مغربی ممالک کو متنبہ کرتے ہوئے یوکرین پر روسی حملے کا دوبارہ دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوجی یوکرین میں پیش قدمی کر رہے ہیں اور ایسے میں اگر کسی بھی مغربی ملک نے یوکرین میں اپنے فوجی تعینات کرنے کی کوشش کی تو اس کو افسوسناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف امریکہ اگرچہ اسرائیل میں مصروف ہے اور ہم بھی مسلسل جنگ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں،
لیکن اس دوران پاکستان میں بھی بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ الیکشنز کے بعد دھاندلی، فارم 45 اور فارم 47 کی خوب آوازیں اٹھی، تاہم اب پاکستان میں الیکشن سے متعلق ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جو آپ کو بتانا اس لیے لازمی ہے کیونکہ اس کا اثر بین الاقوامی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اب امریکی ایوان کانگریس کے 31 اراکین نے صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے نام لکھے گئے ایک خط میں زور دیا کہ وہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات ہونے تک پاکستان میں نئی حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کے 31 ڈیموکریٹک ارکان کے دستخطوں کے ساتھ اس خط کی قیادت گریگ کیسر اور سوسن وائلڈ نے کی۔ دستخط کرنے والوں میں پرمیلا جے پال، راشدہ طلیب، روکھنہ، جیمی راسکن، الہان عمر، کوری بش اور باربرالی جیسے ارکان بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کے دن موبائل اور انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے کئی خدشات نے جنم لیا۔ انتخابی عمل کے دوران گرفتاریوں، تشدد اور نتائج میں غیر معمولی تاخیر کے نتیجے میں کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ ان الزامات کے بعد امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات پر زور دیا تھا۔ بدھ کو لکھے گئے خط میں امریکی قانون سازوں نے صدر جو بائیڈن اور اینٹی بلنکن پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم کرنے سے گریز کرے جب تک کہ انتخابی مداخلت کی مکمل، شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات نہیں کر لی جاتی۔ خط میں امریکی قیادت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ پاکستانی حکام پر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے اور پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کو ایسے معاملات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے اور ان کی رہائی کی وکالت کرنے کا کام سونپے۔ خط میں جو بائیڈن اور اینٹی بلنکن پر زور دیا کہ وہ پاکستانی حکام پر واضح کریں کہ اگر متعلقہ اقدامات نہ کیے گئے تو واشنگٹن پاکستان کے ساتھ فوجی اور دیگر تعاون روک سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر جماعتوں نے مخلوط حکومت بنانے پر اتفاق کیا۔ تاہم جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ 93 نشستیں حاصل کی، لیکن ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور آئی ایم ایف کو مبینہ دھاندلی کی تحقیقات تک نئی حکومت کے ساتھ مالی تعاون نہ کرنے کے لیے خط بھی لکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کی 89 اور پیپلز پارٹی کی 54 نشستیں ملا کر حکومت بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت حاصل ہو جاتی ہے۔ تاہم اتحاد میں متحدہ قومی موومنٹ سمیت چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہوں گی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ امریکہ پاکستانی انتخابات پر حتمی فیصلہ کب اور کیا سناتا ہے، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی ریاست اور حکومت امریکی غلامی سے اب تک باہر نہیں آ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرمائے، آمین۔